راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور عزیز ساتھیوں، دنیا میں جو کچھ بھی حالات آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انسانوں کے اچھے یا برے اعمال ہوتے ہیں. اعمال اچھے ہوتے ہیں تو خدا کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اعمال اگر برے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، حالات انسان کو گھیر لیتی ہیں. جب عمومی بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو دنیا میں سب پر آتی ہیں کہ جن بلاؤں اور مصیبتوں میں نیک لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، برے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں. جب عام لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت کم تعداد نیکوکار لوگوں کی ہوتی ہے. عمومی اعتبار سے انسان دنیا کو بسنے والا خدا کی نافرمانیوں میں اور شیطان کو خوش کرنے والے کاموں میں لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے بلائیں و مصیبتیں عام آتی ہیں. انہی حالات میں سے موجودہ آج کے حالات ہیں. ہم سب کو بھی متفکر ہونے کی ضرورت ہے. آج وہاں ہیں، خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے کہ وہ حالات سے ہمیں اور آپ کو دوچار ہونا پڑے. جن پر بھی حالات آئے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم پر حالات ہیں. جو کل تک کروڑوں پتی تھے، اربوں اور خربوں پتی تھے، اور پتہ نہیں کتنے کیسے عیش و آرام کے سامان ان کے پاس تھے، وہ نانے شبینہ کے لیے آج محتاج ہیں. اونچے محلات میں رہتے تھے، اچھی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، ہمیشہ ہر وقت ان کی خیر خبر لینے والے ان کے خادم و خدام تھے. آج ان کی کوئی خبر لینے والا نہیں، اور ایک دو نہیں، لگ بھگ 50,000 کے قریب موت کے منہ میں پہنچ چکے. بہت ساروں کے بچے شہید ہو گئے، بہت ساروں کے شوہر شہید ہو گئے، اور بہت ساروں کی عورتیں موت کے منہ میں پہنچ گئی. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ان حالات سے دوچار ہونے والوں کی کوئی خبر گیری لینے والا بھی بر وقت موجود نہیں ہے. اور غضب تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن ظالم ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے. دوائیوں کے پہنچانے میں رکاوٹیں،
کھانے اور پینے کی چیزوں کے پہنچانے میں پابندیاں، جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، صرف متوسط طبقہ یا غریب طبقہ، مزدور طبقہ اور ضرورت مند طبقہ ہی نہیں ہے، کیا مزدور، کیا متوسط، کیا نیچے کا اور کیا اوپر کا، سب برابر ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں جگہ جگہ اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے اور اس کی اطلاع دی گئی ہے کہ قرب قیامت میں ایسے حالات پورے دنیا میں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رونما ہوں گے، جو آج کسی ایک ملک کے اندر ہیں، ایک ملک نہیں کئی ملکوں میں ہیں۔ اور آج سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ سارے مسلمانوں کی نظریں جو ان ملکوں پر لگی ہوئی تھی، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہو گئی کہ اللہ نے اسی ملک کو اپنے عذاب کا نشانہ بنا کر ان کو سالہ سال پیچھے کر دیا۔ 1-2 سال نہیں، 20-25 سال نہیں، پتہ نہیں کتنے سال وہ پیچھے ہو گئے۔ تو یہ ساری صورتحال جو دنیا میں اس وقت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے سبق آموز ہے، عبرت آموز ہے، اور انابت اللہ، رجوع اللہ، توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے اور آپ لوگوں نے بارہا یہ سن رکھا ہے کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا اور بکثرت ہوگا، اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوگا، جس میں بالخصوص جو ہے وہ شراب نوشی ہے اور حرام خوری ہے اور ناچ گانا ہے۔ ایک نہیں انیک روایتوں میں بات لکھی ہوئی ہے کہ لوگ کھانے اور پینے میں اور ناچنے اور گانوں میں رات گزاریں گے، جو آج عموماً ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں یہ سب منظر دیکھنے سننے میں آ رہا ہے، اور حدیث میں اس کی اطلاع دی گئی ہے کہ ایسا ہوگا کہ قرب قیامت میں لوگ ناچنے اور گانے اور کھانے اور پینے میں مبتلا ہوں گے اور پوری رات اسی اپنے ان ناجائز امور میں مگن و مست ہوں گے، اور صبح نہ ہو پائے گی کہ ان کی شکلیں اور صورتیں سور اور بندر کی بنا دی جائیں گی۔ زلزلوں پر زلزلے آئیں گے، زمین دھسا دی جائے گی، طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، عداوتیں اور نفرتیں پھیلیں گی، دشمنیاں عام ہوں گی، قتل و غارت گیری عام ہوگی، ظالم اور ظالم لوگ جو ہیں وہ سینہ تان کر دنیا میں ظلم و ستم کا ننگا ناچ رہے ہوں گے۔ اور حدیث میں بات بھی آئی کہ خوب بارش ہوگی، اناج کچھ نہیں، پھل کچھ نہیں۔ دنیا میں ایسے حالات بھی آئیں گے، خوب بارش ہوگی اور اناج کچھ نہیں ہوگا، پھل پھول کچھ نہیں ہوں گے۔ کچھ دن ایسے بھی ہوں گے کہ بارش بھی نہیں اور اناج بھی نہیں، بارش بھی نہیں اور اناج بھی نہیں۔ حدیث میں اس بات کی بھی اطلاع دی کہ مضبوط عمارتیں، آسمان سے باتیں کرنے والے وہ زمین دوش ہو جائیں گے اور جھوپڑیاں باقی رہیں گی، جھوپڑیاں باقی رہیں گی۔ یہ حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بارش کی اتنی کثرت ہوگی کہ مضبوط عمارتیں مسمار ہو جائیں گی، منہدم ہو جائیں گی۔
اور بیچارے سیدھے سادے لوگ جو جھوپڑیوں میں رہنے والے، ان کی جھوپڑیاں صحیح سلامت رہیں گی۔ ایک تو قیامت کا زلزلہ ہے، جس زلزلے کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وہ اتنا ہولناک اور اتنا بھیانک وقت ہوگا کہ ماں کو اپنے بچے سے کیا محبت ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور ان کو احساس تک نہیں ہوگا۔ وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، اور لوگ ایسے مدہوش ہو جائیں گے، ان کی عقل اڑ جائے گی، اور ایسا محسوس ہوگا کہ انہوں نے بوتل پی رکھی ہے، حالانکہ وہ بوتل پی نہیں ہے، ان کو اس وقت کے حالات نے بے ہوش بنا دیا، مدہوش بنا دیا۔ دیکھنے والے محسوس کریں گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشہ نہیں کیا انہوں نے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں اس کے نمونے گناہوں کی کثرت پر یہ آ رہے ہیں، جیسا کہ آج کل دنیا اس میں گھری ہوئی ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا، کروڑوں پتی، اربوں خربوں پتی لوگ جو ہیں وہ اپنا سر چھپانے کے لیے ایک سائے کے محتاج ہیں، ایک وقت کی روٹی کے لیے ایک لقمے کے محتاج ہیں، ان کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا ہے، حالات پر حالات، بیماریوں پر بیماریاں ان کو گھری ہوئی ہیں اس بلا کی وجہ سے۔ ایک گولی، ایک ٹیبلٹ کوئی پہنچانے والا نہیں، ایک ٹیبلٹ پہنچانے والا نہیں ہے۔ منو من مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، زندہ ہیں، منو من مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، زندہ ہیں۔ آج کی دنیا کی ترقی یافتہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ یہاں لوگ دبے ہوئے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے زندہ بھی ہیں، لیکن بہت سارے کی کوششوں کے باوجود کچھ نکل پا رہے ہیں اور کچھ وہیں آخری اپنی سانس لے کر دم توڑ رہے ہیں۔ یہ سب حالات اللہ دکھا رہے ہیں، آج وہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، اور خدا نہ کرے ہزار بار نہ کرے اللہ پوری انسانیت کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اس کی کثرت ہوگی دنیا میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا زلزلے بھی آئیں گے اور زمینوں میں دھسانے کا کام بھی دنیا میں وہ کثرت سے ہوگا۔ بڑی بڑی سونامیاں آئیں، اور بہت ساری سونامیوں کی اطلاع قبل از وقت اس دنیا کی ترقی یافتہ لوگوں نے ٹیکنالوجی کے استعمال کر کے حالات کی پیشن گوئی کو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بطور پیشن گوئی کے بہت ساری باتوں کی انہوں نے بات چلائی ہے۔ اللہ ان سب کی پیشن گوئیوں کو جھوٹی ثابت کر دے، لیکن دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام نے جو باتیں کہی وہ سچی ہیں، وہ پکی ہیں۔ دنیا میں حالات تو آئیں گے، زلزلے بھی آئیں گے، اور قحط سالیاں بھی ہوں گی، اور مہنگائیاں بڑھیں گی۔ اور مہنگائیاں کتنی بڑھیں گی اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تفصیلی طور پر وہ گفتگو کی ہے۔ تو یہ دن بدن ہر چیز مہنگی سے مہنگی تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کتنی مہنگی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انہی مہنگائیوں کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی دوبھر ہوگی، اور عام لوگوں کی زندگی کیا، اچھے لوگوں کو باوجود ہے کہ ان کے پاس روپیہ اور پیسہ ہونے کے ان کو کھانے کی چیز نہیں ملے گی۔ ان کے پاس ہے پیسہ، گھر میں پیسہ پڑا ہوا ہے، جیبوں میں ان کے پیسہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
وہ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں خرید نہ سکیں گے، اتنی گرانی ہوگی، اتنی قحط سالی ہوگی اور اتنے حالات دنیا میں گمبھیر ہو گئے، جس کے نمونے جو ہے تھوڑی سی ہلکی سی جھلکیں جو ہے لاک ڈاؤن کے اندر کچھ لوگوں نے دیکھا، اور کچھ لوگوں نے تو اس زمانے میں بھی ماشاءاللہ وہ کیا بولنے کی ضرورت ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو صورتحال تو جو ہے وہ آپ تمام حضرات کے سامنے ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے انابت اللہ، رجوع اللہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ دنیا سے ان کی جن کی امیدیں لمبی نہیں ہوتی ہیں، دنیا میں ان کی امیدیں لمبی نہیں ہوتی ہیں، وہ بہت مطمئن رہتے ہیں، ان کو کسی چیز کا ٹینشن اور ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ جن کی دنیا میں امیدیں لمبی ہیں، جن کی دنیا میں امیدیں لمبی ہیں، وہ سہمے رہتے ہیں، گھبرائے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور وقت سے پہلے ہی ان کا تصور، ان کی سوچ، ان کی فکر ان کو کھائی جاتی ہے، ان کی سوچ ہی ان کو کھاتی ہے، مصیبت سے پہلے مصیبت ان کو گھیر لیتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو ہیں دنیا کی فکروں کو اور دنیا کی امیدوں کو کم کریں، اور آخرت کی فکریں اور آخرت کی امیدیں ہماری لمبی ہوں، حصول جنت اور حصول جنت کی نعمتوں کی حصول کی فکر زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے جتنے بھی حالات، جیسے بھی حالات رہیں، وہ حالات انسان کو متاثر نہیں کریں گے۔ علماء نے اس بات کو حضرت سمرقند لیثی رحمت اللہ علیہ، ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں اس تذکرے کو نقل کیا ہے کہ جب آدمی کی امیدیں مختصر ہوتی ہیں، آدمی کی امیدیں مختصر ہوتی ہیں تو اللہ اس کو 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ ان میں پہلی نعمت یہی ہے کہ اللہ اسے قوت عمل عطا فرماتے، کام کرنے کی، محنت کرنے کی، نیکیوں میں حصہ لینے کی طاقت اور قوت عطا فرماتے ہیں، اور دنیا کے حالات کا اثر اس کی طبیعت پر نہیں پڑتا۔ پہلی نعمت جو بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ اللہ اس کو عمل کی قوت عطا فرماتے ہیں، موت پر یقین عطا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عمل میں کوشش کرتا ہے، اور جو ہے دنیا کے حالات سے اس کے طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت یہ بیان فرمائی کہ وہ غم نہیں ہوتا، اس کو بے غم زندگی ہوتی ہے، بے غم زندگی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے تیسری نعمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جو اس کو دیا ہے اسی میں وہ خوش ہوتا ہے، جس وقت، جس دنوں میں، جس پوزیشن میں اللہ نے اس کو رکھا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ اللہ اس کے دل کو، چوتھی نعمت یہ فرمائی کہ اللہ اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ یہ 4 نعمتیں ہیں جب امیدیں مختصر ہوتی ہیں، دنیا کی امیدیں جب انسان کے دل میں مختصر ہوتی ہیں تو یہ 4 نعمتیں ہیں، اور ان 4 نعمتوں کے اندر دنیا کی تمام بھلائیوں کو اللہ نے سمیٹ دیا ہے۔ یہ 4 نعمتیں جس کو مل گئی، دنیا کی ساری دولتیں اس کو مل گئی، دنیا کی ساری دولتیں اس کو۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات کی اطلاع دی ہے وہ اسی وجہ سے کہ جگہ جگہ حضور نے یہ بھی بیان فرمایا کہ گھر گھر ناچ گانا ہوگا۔ تو آج گھر گھر کیا، فرد ناچ گانا ہے، گھر گھر نہیں ہے، فرد ناچ گانا ہے۔ ہر فرد کے پاس موبائل ہے، اور ہر موبائل کے اندر جتنا گھر میں ناچ گانا نہیں ہے اتنا زیادہ وہ ہر فرد کے پاس ناچ گانا ہے، اور ساری خرافات اور ساری برائیاں کا منبع اور کیا کہتے ہیں سر چشمہ کہیے اور معدن کہیے، وہی ہے جو ہر فرد کے پاس اس وقت ہے۔ اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی بلا اور اتنا بڑا بری چیز شاید دنیا میں کوئی دوسری نہ ہو، اتنی بری چیز ہے۔ باقی یہ ہے کہ خیر بھی اس کے اندر ہے، جس کی وجہ سے فقہاء کہتے ہیں جائز ہے، لیکن اس کے اندر وہ بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھر گھر ناچ گانا ہوگا اور رات میں محفلیں لگیں گی کہ جن محفلوں کے اندر کھانا اور پینا اور ناچ گانا ہوگا کہ جس کے ضمن میں جس کے نتیجے میں زلزلے بھی آئیں گے اور زمین دھسے گی بھی اور پھر شکلیں اور صورتیں مسخ ہوگی. یہ 3 عذاب اور قحط سالی وغیرہ تو اور بہت ساری روایتوں میں بات بہت ساری آئیں، لیکن یہ 3 باتوں کو میں آپ حضرات کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں کہ شکلوں کا بدلنا اور زمین کا دھسنا اور زلزلوں کا آنا، جس کا سلسلہ بہت پہلے سے چل رہا ہے اور آج کل جو جن ممالک میں یہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں کے قریب انسان جو ہیں وہ موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں اور امیر فقیر تر ہوتا چلا گیا ہے، فقیر سے فقیر تر ہو گیا ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے. اس سے پہلے ہم جو ہے اپنی زندگی کی ترتیب کو درست کرنے کی، صحیح کرنے کی، اور پچھلی زندگی جیسے بھی گزری آنے والی زندگی ہماری بہتر ہو، اچھی ہو، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنے والے ہوں، مسجد کو آباد کرنے والی محنت کرنے والے ہوں، زندگیوں کے رخ کو، اپنی بھی زندگی کے رخ کو درست کرنے اور سارے مسلمانوں کی زندگی کے رخ کو صحیح کرنے کی محنت اور کوشش. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دنیا میں جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوٹ جاتا ہے تو پھر بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور ان کے آنے کی وجہ یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام ایسا کام ہے کہ جب تک ہوتا رہے گا تو کم از کم اتنی بات تو ہوگی کہ معروف کو معروف سمجھیں گے، منکر کو لوگ منکر سمجھیں گے. معروف کو معروف سمجھیں گے، منکر کو منکر سمجھیں گے. اللہ جس کو توفیق دے گا وہ معروف پر کھڑا ہوگا، اللہ جس کو توفیق دے گا وہ منکر سے بچے گا. لیکن جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھٹ جائے گا، امت چھوڑ دے گی، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ منکر کو معروف سمجھیں گے، منکر کو معروف سمجھیں گے اور معروف کو منکر سمجھیں گے. نیکی کے کام کو برا کام سمجھیں گے اور برائی کے کام کو بھلا کام سمجھیں گے. دنیا میں ایسے حالات آئیں گے، حضور نے اس کی اطلاع دی ہے، پیشن گوئی دی ہے کہ اگر دنیا کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام، بعض مرتبہ منکرات کے اوپر نکیر جو ہے لوگوں کو بری معلوم ہوتی ہے، لوگوں کو بری معلوم ہوتی ہے. کیا ٹی وی کے پیچھے پڑے لوگ، روزانہ بیان ٹی وی کے پیچھے موبائل کے پیچھے اتنا بیان کہ لوگ اتنا بیان کرنے لگتے ہیں کہ پھر بیان کرنے والے بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو بیان کرنے والے بیان کرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ پھر موبائل کے رکھنے کو کار ثواب سمجھیں گے. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے ذہن میں کہ اچھی چیز نہیں ہے، اتنا تصور تو ہمارے دل دماغ میں ہونا چاہیے. جس دن یہ دل سے دماغ سے یہ بھی نکل گیا تو یہ اس کو اچھی چیز سمجھیں گے اور اس کو اچھی چیز سمجھیں گے تو اس کے اندر کی جتنی چیزیں سب اچھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، حضور نے تو مطلقاً یہ بات کہی ہے کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام بند ہو جائے گا، یہ سب کی ذمہ داری ہے، کسی ایک جماعت کی، کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے. جمعہ کے خطیب کی صرف ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی جو ہے معروفات کے معروف ہونے کو اور منکرات کے منکر ہونے کو کی نشاندہی کرے. یہ تنہا کسی خطیب کی ذمہ داری نہیں اور کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں، ہر فرد کی ذمہ داری ہے معروفات کے معروفات ہونے کو کھل کر بیان کرے اور منکرات کے منکر ہونے کو کھل کر لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ اور تبصرہ کرے، جس سے جو کرنے کے کام میں کرنے والے کریں گے، بچنے کے کاموں سے بچنے والے بچیں گے، اور نہیں کرے تو کم از کم اتنی بات تو دل دماغ میں رہے گی کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. غلط کا غلط ہونا نکل جانا، صحیح کا صحیح ہونا نکل جانا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی ایک بہت بری چیز ہے. تو بہرحال یہ دنیا کے حالات جو ہے اس بات کی طرف ہم سب کو متنبہ کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ حالات چل پڑیں گے، یہ حالات آئیں گے اور ہر جگہ آئیں گے. تو اللہ پاک ہماری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. اور آج کی ترقی یافتہ
دنیا یہ تو بتا سکتی ہے کہ سونامی آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے، یہ بیماری آنے والی ہے، یہ تو اب پچھلے زمانے میں آپ لوگ سنتے رہے دوسری لہر آنے والی ہے، تیسری لہر آنے والی ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی لہر آنے والی ہے، اس کی اطلاع تو چلتی رہے گی، لیکن کوئی طوفان کو روکنے والا، زلزلوں کو روکنے والا اور سونامیوں کو روکنے والا دنیا میں نہ کوئی آج تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی بنایا ہے اور نہ قیامت تک بنے گی۔ یہ تو جب اللہ بھیجنا چاہیں گے وہ آ کے رہے گی اور دنیا میں تباہی مچا کر رہے گی۔ اس کے لیے دیکھ ہے کہ ہم لوگ نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنے والے بنے، گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت، گھروں میں اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے کرنے والے بنے، قبر اور حشر کو یاد کرنے اور فکر دلانے والے بنے۔ یہی ایک راستہ ہے کہ جس راستے پر چل کر ان تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے انسان دنیا میں اپنے آپ کو بھی بچا سکتا ہے اور ساری انسانیت کو بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ اطلاع دینے والے تو بہت ساری کمپنیاں ہیں، ان آنے والی اطلاعات سے بچانے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم سب جو ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے۔ صبح کی نماز بالخصوص قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اس بات کی طرف تاکید کی گئی ہے کہ صبح اور عصر کی نماز، صبح اور عصر کی نماز بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن میں اور حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور بعض روایتوں میں صبح اور عشاء کی نماز کی ترغیب دی گئی ہے کہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پر بھاری ہے۔ اب میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ عصر کی نماز قرآن کریم نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور یہ جو لوگ اس نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور بقیہ اور نمازوں کی بھی حفاظت کر سکیں گے، اور جو نمازوں کی حفاظت کر سکیں گے وہی اپنے دین کی بھی حفاظت کر سکیں گے۔ جو لوگ نماز ہی کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں وہ لوگ کیا دین کے اور شعبے کی اور دین کے اور ارکان کی اور دین کے اور اصول اور فروع کی کیا حفاظت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے بالخصوص اس وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والے بنے، مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، قرآن کریم کی تلاوت گھر گھر زندہ ہو، ہر فرد قرآن کریم کا پڑھنے والا بنے، ہر بچہ قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ ہو۔ اس کی مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سر دست ہم تمام حضرات جو ہیں وہ اس وقت بالخصوص اس وقت عالم اسلام کے اندر حالات ہیں، کسی دشمن ممالک میں حالات نہیں ہیں، عالم اسلام کے اندر حالات ہیں، اور ان ممالک پر حالات ہیں کہ جن ممالک سے ہم نے سہارا لینے کی کوشش کی تھی اور سوچا تھا کہ یہ ممالک ایسے ہیں کہ یہ ممالک مضبوط ہوں گے تو آنے والے دنوں میں عالم اسلام کے حالات بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے، ہم نے ان سے سہارا لگایا تھا۔ ایسے ممالک پر یہ حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو، ان حالات کو دفع کر دے، اور اس ملک کے بسنے والے تمام چھوٹے بڑے سب کی ساری چھوٹی بڑی ضرورتوں کو غیبی خزانے سے پورا کرے، اور حتی الامکان جہاں تک جس کو جیسے توفیق ملے، اگر کوئی راستہ ملتا ہے تعاون کا تو تعاون کرنے سے گریز نہ کرے۔ جو شکل اب آئے، کبھی بھی آئے، کسی وقت بھی آئے، تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ مثال کے معازمین حج کے لیے جو حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ فارم آ چکے ہیں بیلگام کے اندر، وہ حافظ بشیر صاحب سے رابطہ قائم کر کے جو حج پہ جانا چاہتے ہیں حج کمیٹی سے وہ فارم حاصل کر کے اپنے فارم بھرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ضلع رامدرگ میں سوریبان میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، وہاں کے احباب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بہت لمبا چوڑا خرچ ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نمازوں سے فراغت کے بعد سوریبان مسجد کے تعاون میں حصہ لیتے ہوئے جائیں۔